نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت النبی کتاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اوراق آپ سب کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ پچھلے ٹاپک میں ہم بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد کی اور وہاں کے انصار مدینہ کی جانثاریوں کی۔ یہی وہ وقت تھا جب اذان کی ابتدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا، ہر ایک مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ ایک مہاجر انصار کا مہمان تھا اور انصار مدینہ نے بھی ایثار اور قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنی آدھی جائیدادیں اپنے بھائی کے حصے میں لکھ دی۔ نخلستان تھا، روپے پیسے تو اس زمانے میں نہیں تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور اس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال جان سے جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔ دنیا انصار کے اس اثار پر ہمیشہ ناز کرے گی، لیکن مہاجرین نے کیا کیا؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک چیز کا جائزہ دے کر نصف لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا، خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے جو مشہور بازار تھا جا کر راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدینہ میں پہنچتا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھولی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارخانہ مقام سخت میں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے بھی بازار میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر نے بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں دن رات بارگاہ نبوت میں حاضر رہتا تھا۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو تمام مہاجرین نے یہ نخلستان انصار کو واپس کر دیے۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں ان کو دے دی اور جن کے پاس زمین نہ تھی اس نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حارثہ بن نعمان نے اپنی زمین پیش کی۔ حضرت عثمان، مقداد، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دیں۔ مواخات کے رشتہ سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے تھے ان کی ڈیٹیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسلام تہذیب، اخلاق و تکمیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت الہی کے لیے وزراء، ارباب تدبیر، سپہ سالاران لشکر، ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ایمان کا تقاضا ہر خونی رشتے سے بڑھ کر تھا۔ صحابہ کرام نے ایک ایسی مثال قائم کی جس میں انہوں نے اپنے خون کے رشتوں کی بے پرواہ نہیں کی، نہ ہی اپنی مال و دولت کی پرواہ کی۔ یہ ایسا وقت تھا کہ انصار مدینہ اپنے جان نثاریوں میں اس قدر آگے تھے کہ وہ خود کو بھی تنگ کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خود تنگی ہوتی، ہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت ابو طلحہ ایک صحابی کو اپنے گھر دعوت کے لیے لے گئے۔ بیوی نے بتایا کہ گھر پہ صرف بچوں کے کھانے کا سامان موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بچوں کو بہلا کر سلا دو اور چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا اور ہم وہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ مہمان کو لگے گا ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مہمان نوازی قبول فرمائی اور قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی دین کے پیروکار اس طرح قربانی کی مثال پیش نہیں کرتے جو اسلام میں پیش ہوئی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔